السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کہیں پردے کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جنت و جہنم تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھتے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہے کہاں۔ اس طریقے سے سوالات کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اور خاص طور سے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسی کتابیں پڑھیں جس کے ذریعے سے ہمیں یہ اعتراضات کے جوابات ہم دے سکیں اور اسلام پر ہم خود مطمئن ہو سکیں۔ اس کے لیے جن کتابوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، ان کتابوں میں سے ایک کتاب بہت ہی اہم ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے، اسلام اور عقلیات۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ کتاب میں بھی آپ کو تھوڑی سی جستہ کہیں سے دکھاتا ہوں۔ یہ دراصل یہ کتاب اسلام اور عقلیات نہیں ہے، دراصل حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب یہ ہے، الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، یعنی جو نئے نئے شبہات ہیں ان شبہات کے بارے میں جو جوابات ہیں وہ حل الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ لیکن حضرت کا اردو ہی چونکہ بہت ہی پیچیدہ ہے، اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد رشید یا ان سے بیت کا تعلق رکھنے والے مولانا محمد مصطفیٰ خاں بجنوری رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے، الانتباہات المفیدہ کی، اور جس کا نام ہے جس شرح کا، اسلام اور عقلیات۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ حضرت نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو خطاب کیا تھا اس خطاب کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت نے مقدمہ بھی لکھا ہے اور اس کے بعد کچھ ایسے اصول بتائے ہیں جن اصول کو سمجھنے کی وجہ سے انسان کسی اعتراض میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو حل کر سکتا ہے۔ جیسے اب مغربی تہذیب کے زیر اثر جو سوالات اسلام پر کیے جاتے ہیں، ان سوالات میں سے اکثر و بیشتر سوالات وہ ہیں جو اگر اس اصول کو حل کریں گے، جیسے لکھا ہے کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کہتے ہیں پلسرات سمجھ میں نہیں آتا، جنت سمجھ میں نہیں آتی، جہنم سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہیں۔ حضرت نے اسی بات کو اس اصول کے تحت ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے حضرت نے وہ دوسرا اصول جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہوں، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری، یعنی ایک چیز ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل ہے اور کسی بتانے والے نے کہا کہ ہاں یہ ہو گئی تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے ایسے 8 یا 10 اصول ذکر کیے ہیں جن اصول کو سمجھنے کی وجہ سے ہم ان اعتراضات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور ان کا تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی اصل کتاب ہے، الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، اور اس کی جو شرح کی مولانا محمد مصطفیٰ خاں بجنوری، اس شرح کا نام ہے اسلام اور عقلیات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو تحریر ہے وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ لکیر کے نیچے والی جو تحریر ہے وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے جو خلیفہ مجاز ہیں مولانا محمد مصطفیٰ خاں صاحب بجنوری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ کتاب کتنی ضخیم ہے، تقریباً 591 صفحے کی کتاب ہے، لیکن بہت ہی اہم کتاب ہے کہ یہ ایک کتاب نہیں ہے، دراصل یہ کئی کتابیں ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔